السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، CBN نیوز 18 صبح کی روشن کرنوں میں آپ کا میزبان بجا شیخ دل کی گہرائی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نشہ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آج کے دور میں مفتی صاحب کئی بچے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ نشے میں تو بہت سی چیزیں ہیں، جیسے شراب، سگریٹ، گٹکا، چرس، گانجا، افیم۔ تو ہم مفتی صاحب سے بولنا چاہیں گے کہ یہ جو عنوان ہے، اس عنوان پہ، نشے کے عنوان پہ آپ نصیحت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ محترم ناظرین، سامعین اکرام اور میرے عزیز دوست اظہر بھائی، مظہر بھائی، ابھی جو ہے کچھ ہی دیر پہلے ہمارے اظہر بھائی نے یہ عنوان جو ہے، انہوں نے یہ عنوان چھیڑا ہے کہ مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں بہت سے نوجوان جو ہیں نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور بہت کثرت اس کی بڑھتے جا رہی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر نشے کے عادی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے، گھر کے گھر تباہ برباد ہو رہے ہیں، ایک آگ لگی ہوئی ہے جس کی زد میں گھر روزانہ آ رہے ہیں۔ تو تھوڑا اس کے اوپر جو ہے کچھ بات چیت ہو جائے، کچھ نصیحت کی باتیں ہو جائیں، تو میں نے کہا کہ واقعتاً یہ بہت اچھا عنوان ہے۔ محترم سامعین، قرآن پاک کی ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، کہ شراب ہے، جوا ہے، سٹا ہے، ایسی خنزیر کا گوشت ہے، خون ہے، اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ اس کو خوش کرنے کے لیے چڑھائی گئی ہوں، یہ چیزیں ہیں۔ تو کہا کہ یہ سب کے سب ناپاکی ہیں، گندگیاں ہیں، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ قرآن پاک میں بہت جو ہے کئی دفعہ جو ہے شراب کے بارے میں اور نشے اور چیزوں کے بارے میں، یعنی شراب کے ضمن نشہ اور چیزیں بھی آ گئی، قرآن پاک میں اس کی قباحت کو بیان کیا گیا، اس کی برائی کو بیان کیا گیا۔ اور اسلام نام ہے تمام پاکیزیوں کا، پاکیزگیوں کا، اور تمام گندگیوں سے بچنے کا۔ اسلام نام ہی اس کا ہے۔ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے، فطری مذہب ہے، جو انسان کی فطرت جن چیزوں کو پسند کرتی ہے، اسلام میں وہ چیزیں لاگو ہیں، اور انسان کی فطرت جس چیز کو جو ہے ناپسند کرتی ہے، اسلام میں وہ چیز خود بخود جو ہے اللہ رب العزت کو حرام کر دیتے ہیں، وہ چیز جو ہے ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو جو نشے آور چیزیں میرے بھائیوں، حقیقت میں جو ہے، ایک تو حدیث پاک میں آتا ہے کل مسکر حرام، کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا کہ لوگ شراب کو شربت سمجھ کے پئیں گے، سود کو ہدیہ سمجھ کے کھائیں گے، اور رشوت کو ہدیہ سمجھ کے لیں گے، اور جو ہے امانت کو لوٹ کا مال سمجھیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، یعنی اس کے نام بدل جائیں گے لیکن چیز تو وہی ہوں گی، لوگ نام بدل کے استعمال کریں گے۔ جیسے شراب حرام ہے تو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے حضور پاک ہم 1400 سال پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ یہی ہو رہا ہے کہ جو ہے شراب ہے لیکن اس کا نام بدل لیا، اس کا نام وسکی رکھ دیے، یا کچھ اور، یہ ڈرنک ہے، وہ ڈرنک ہے، نام رکھ دیے اور لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مراٹھی میں ایک کہاوت ہم نے پڑھے تھے، دارو سا تن کا سنسار سا بھن کا، کہ جہاں پر شراب کا ایک قطرہ آ جاتا ہے وہاں جو ہے خاندان تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور بالکل حقیقت بات ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہے نا، کچھ تو شوقیہ طور پر اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ کو اس کی لت لگائی جا رہی ہے۔ جیسے نشے آور چیزیں آپ نے کہا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایسے میدانوں کے اندر جو ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے، رات کے وقت ہمارے نوجوان بچے آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، یا
گانجا بھی جو ہے پی رہے ہوتے ہیں یا جو ہے چرس وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں. کچھ کو تو جو ہے اگر وہ میسر نہیں ہوتا تو سولیوشن جو ہے وہ سونگھ کر اس سے بھی جو ہے وہ سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی اللہ جانے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایک آگ لگی ہوئی آ رہی ہے ہمارے گھروں کی طرف اور نوجوان برباد ہو رہے ہیں. بہت سے نوجوان جو ہیں بہت آگے اونچی جو ہے ترقی پر جا سکتے ہیں اور بہت زبردست وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن نشے کی لت لگنے کے بعد وہ خود کی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں اور جو ہے خاندان کو بھی برباد کر دیتے ہیں. ہمارے استاذ ہیں, وہ لندن میں تفسیر کرنے جایا کرتے تھے, تو انہوں نے ہم سے کہا تھا ایک مرتبہ دوران درس, انہوں نے کہا تھا کہ لندن کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے ڈاکٹر تھا جو لوگوں کے جو ہے انہیں جو سیکس کے علاج ہوتے ہیں, مردان کی قوت ہے یا جو قوت جو ہے نسواں ہے, تو اس کا وہ ڈاکٹر تھا وہ. تو اس نے کہا کہ حضرت جو آج کل یہ جو حادثات ہو رہے ہیں نا صاحب, کہ بچیاں جو ہیں انہیں شادی ہونے کے بعد بھی, نکاح ہونے کے بعد بھی جو ہے عشق مزاجی میں مبتلا ہو کر کسی غیر کے ساتھ آنکھ مچولو کھیل کر وہ بھاگ جاتی ہیں اور پہلے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہے. یہ معاملے جو بہت زیادہ عروج پکڑ لیا ہے, جو طلاقیں ہو رہی ہے اور بچیاں بھاگ رہی, تو کہا اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی جو ہوں گی. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے یہ نشے کے عادی ہو کر جو گٹکا وہ استعمال کرتے ہیں, سگریٹ نوشی وہ جو کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی مردانگی قوت ہی ختم ہو جاتی ہے. ان کے جو ہے جو ہارمونس ہوتے ہیں جو مردانگی قوت میں ایک بہت جو ہے بنیادی کلیدی وہ حیثیت رکھتے ہیں, وہ ہارمونس ہی ختم ہو جاتے ہیں, وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں. اور اس وقت سوائے خون کے آنسو رونے کے ان کے پاس کوئی جو ہے آپشن باقی رہتا نہیں ہے. لہٰذا تو کہا یہ گٹکا جو ہے نا اس میں بہت بڑی وجہ ہے. اگر ہم کو صرف معلوم ہو جائے نا, آج کل کا زمانہ تو نیٹ کا زمانہ ہے, گوگل کا زمانہ ہے, ہم خود سمجھدار ہیں, ہم سرچ کر لو نا, صرف یوٹیوب پہ دیکھ لو کہ بنتا کیسے ہے. اگر کوئی دیکھ لیں گے نا فقط کہ کیسے بنتا ہے, تو میں جو ہے قسم تو نہیں کھاتا لیکن یقین سے بات کہتا ہوں کہ وہ دیکھنے کے بعد وہ کھانا چھوڑ دیں گے. ہاں, اور یہ تو ہو گئے دنیاوی نقصان کہ طرح طرح کی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہے. اللہ فرماتے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, ایمان والو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ قراڑی مت مارو. تو اس روح سے, اور جو ایمان والوں کی جو صفات بتائی گئی نا, متقیوں کی صفات, کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں, والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. لغو باتوں سے اعراض, یہ سب لغویات میں سے ہیں, اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور یہ ایسی عادت ہے ایک بار لگ جاتی تو پھر چھوٹ نہیں پاتی. دنیا کے نقصانات تو ہے ہی ہم سمجھتے ہیں, اگر اس کا اخروی نقصان, جو میں بات اب بتانے جا رہا ہوں, اس کا جو اخروی نقصان ہے, اگر کوئی انسان گٹکا استعمال کر کر یا شراب نوشی کر کر یا سگریٹ نوشی کر کر یا گانجا چرس پی کر اگر اس کی قوت مردانگی ختم بھی ہو گئی تو ٹھیک ہے, بہت بڑا نقصان ہے, پر ٹھیک ہے ایک بار کے لیے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. اگر وہ اس کو کینسر ہو جائے, میں کہتا ہوں اتنا بڑا نقصان نہیں. اگر اس کے خاندان تباہ ہو جائے, میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا نقصان نہیں. لیکن جو نقصان میں اب بتانے جا رہا ہوں, اس نقصان کے سامنے یہ سارے نقصان پھیکے پڑ گئے صاحب. وہ نقصان کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مسواک, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک. تو مسواک کے فوائد بیان کیا تھا کہ مسواک میں بہت سے فائدے ہیں. دانتوں کی بیماریاں اس سے نہیں ہوتی, منہ میں خوشبو جو ہے ہمیشہ ہوتی ہے, اور نگاہ تیز ہوتی ہے, قوت حافظہ اس سے بڑھ جاتی ہے, اور بلڈ پریشر جو ہے نارمل ہو جاتا ہے, اور جو ہے اس سے صحت رہتی ہے, کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے, اور جو ہے بلغم کو کاٹتی ہے مسواک. اس کے بہت سارے فوائد ہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, سنے ہوں گے, سب سے بڑا فائدہ کیا ہے مسواک کا؟ مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دیتے ہیں مسواک کی برکت سے. جو مسواک کرتا ہے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب کر دیتے ہیں. یہ تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں مظہر بھائی, کہ دیکھیے کوئی بھی جو کام ہوتا ہے یا عمل ہوتا ہے یا عبادت ہوتی ہے, وہ اور اس کا فائدہ, وہ دونوں میں کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے, ربط ہوتا ہے. جیسے مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو رہی ہے, تو مسواک کریں گے تو دانت صاف ہوں گے نا, میل کچل نکل جائیں گا, گندہ, تو منہ میں خوشبو رہیں گی. یہ ربط نظر آ رہا ہے نا, کانٹیکٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر
کہ بھئی یہ چیز ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے، تو فائدے میں اور چیز میں کانٹیکٹ ہے. مسواک کرنے سے بلغم چھڑ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان مسواک کرے گا تو اس کا بلغم صفرا باہر آ جائے گا تو بلغم نکل جائے گا. یہ کانٹیکٹ نظر آ رہا ہے. انسان جو ہے سجدہ کرے گا تو چہرہ خوبصورت ہوگا. تو کیوں؟ جب سجدے میں جائیں گا تو اس کا پورا جو ہے بدن کا جو بلڈ ہے وہ چہرے میں آئیں گا. دماغ، بعض اوقات دماغ کے کچھ نہا خانے ہوتے ہیں، کچھ رگیں ہوتی ہیں جہاں تک خون نہیں پہنچ پاتا، وہ بند ہو جائے، بلاک ہو جائے. سجدہ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سر نیچے آ جاتا ہے، تو پھر خون آسانی سے، ہارٹ جو ہے، دل آسانی سے وہاں تک خون سپلائی کر دیتا ہے. تو بہت سے دماغ کے وہ کھانے کھل جاتے ہیں جس سے انسان فیصلہ کرنے کی طاقت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس میں فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. اور جو نمازی ہوگا، جو نماز کے پابند ہوگا، تو وہ اکیلے بھی بڑے بڑے فیصلے لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو یہ فائدہ نظر آ رہا ہے نا، سجدے کا یہ فائدہ ہے کیونکہ اس میں کانٹیکٹ ہے نا. تو یہ سوال یہ ہے کہ مسواک کرنے سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کانٹیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی کانٹیکٹ سمجھ میں آ رہا ہے کیا آپ کے؟ لیکن ہے، بڑا زبردست کانٹیکٹ ہے. کانٹیکٹ یہ ہے کہ دیکھیے کلمہ موت کے وقت نصیب، اور دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، جس کا اول کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جائے، وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائیں گا بلا حساب کتاب. ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائیں گا. اور جس کو موت کو کلمہ نصیب ہو جائے تو کہا کہ وہ بس اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیں گے، کہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ فضیلت ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اس وقت شیطان بہکانے کے لیے بہت آتا ہے. تو مسواک کرنے سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو رہا ہے. اس میں کانٹیکٹ کیا ہے؟ تو کانٹیکٹ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے، پاک صاف کلمہ، کلاموں کا سردار، کلاموں کا بادشاہ. زبان اس کے بولنے کی جگہ ہے اور دل اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. کلمہ دل میں ٹھہرتا ہے اور زبان سے ادا ہوتا ہے. اور دل سے لے کے زبان تک یہ اس کلمے کا راستہ ہے. کیا یہ جو بات دل میں آتی ہے زبان سے نکلتی ہے، اور یہ دل سے لے کے زبان تک یہ کیا ہے؟ پورا گلا یہ راستہ ہے باتوں کے گزرنے کا. اور اصول یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ گزرتا ہے نا کسی راستے سے، تو وہ ناپاک راستے سے نہیں گزرتا، وہ گندے راستے سے نہیں گزرتا. اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی پرائم منسٹر کا بھی خبر آ جائے کہ صاحب پرائم منسٹر جو ہے نا یہاں سے گزرنے والے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں پڑھا کرتا تھا جلگاؤں میں، تو پرتیبھا تائی ہماری جلگاؤں کی جو ہے وہ اینکر یا کچھ جو ہے وہ اسپیکر بنی تھی اس زمانے میں. تو وہ واپس دہلی سے جلگاؤں آنے والی تھی، تو تقریباً 6 کروڑ یا کتنے کروڑ صرف جلگاؤں کو صاف کرنے کے لیے وہ اس نے دی تھی پرسنل. کہ اب چونکہ بڑی وہ یہ بن چکی ہے، ایک عہدے پہ فائز ہو چکی ہے. تو جو بادشاہ ہوتے ہیں نا تو ان کے راستے، اس لیے کہتے ہیں نا شاہراہ یعنی بادشاہ کی گزرنے کی جگہ. وہ گندے راستے سے نہیں گزرتا. اگر کوئی منتری گزرنے والا ہو تو راستے صاف کیے جائیں گے، درخت لگائے جائیں گے، درخت کو کلر دیا جائے گا اور گندگی دور کی جائیں گی، اس لیے کہ بادشاہ گندے راستے سے نہیں گزرتے. تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ کلمہ طیبہ جو کلاموں کا سردار ہے، تو مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ کلیئر ہو جاتا ہے، راستہ صاف ہو جاتا ہے، وہ راستہ پاک ہو جاتا ہے. تو پھر کلمہ اٹکتا نہیں ہے. ذرا سی ایمان کی چنگاری لگی تو کلمہ فوراً زبان پہ آ جاتا ہے. تو یہ ہے مسواک، یہ کانٹیکٹ ہے، ربط ہے کہ مسواک کرنے سے راستہ صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور فوراً جو ہے کلمہ دل سے زبان پر آ جاتا ہے، اور یہ بندہ ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ ربط ہے. اب میرے بھائیو بزرگوں، جو میں کہہ رہا تھا نا کینسر ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں، کیونکہ آخر تو موت آ جائیں گے تو ختم، جو ہے انسان کی قوت ہی ختم ہو جائے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، کیونکہ زندگی تو ایک دن ختم ہونے والی ہے. لیکن کیا کریں گے ہم اگر ہمارے نشے آور چیزوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے، ہمارے شباب جو ہے شراب کو اور جو ہے یہ سگریٹ کو اور چرس کو اور گانجا کو اور یہ گٹکوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے، اگر موت کے وقت، کیونکہ اس میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ مسواک کے تو یہ فائدہ ہے، اور نشے آور چیزوں میں بہت نقصان ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ کانٹیکٹ کیا ہے؟ وہ راستہ جو ہے
خراب ہو جاتا ہے. شراب سے وہ راستہ خراب ہو گیا, سگریٹ سے راستہ خراب ہو گیا, اور چرس گانجے سے راستہ کیا ہو گیا, وہ خراب ہو گیا. اب یہ کلمہ طیبہ ہے, پاک کلمہ ہے, ناپاک جگہ سے نہیں گزرتا. تو کلمہ دل میں پھڑپڑاتا ہے, نکلنے کی کوشش کرتا ہے, لوگ تلقین کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے نکل جاتا ہے. کلمہ زبان پہ نہیں آ پاتا, اس وقت تو خون کے اثر ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. بس کلمہ زبان پہ آ جائے, لیکن کلمہ زبان پہ نہیں آ پاتا. تو اس لیے یہ نقصان سب سے بڑا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں سے, اللہ کے واسطے اس گندگی سے نکل جاؤ. اور اتنی مشکل بات نہیں, انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے, مظہر بھائی روزے رکھتا ہے, ہم سب رکھتے ہیں, تو روزے میں لاکھ طلب لگے ہمیں, لیکن انسان احتیاط کر لیتا ہے. تو یہ مسئلہ دل کا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ سے ہم کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا کرتا ہوں گڑا کہ یہ نشے کی چیز مجھ سے چھڑا دیجیے. اور میں نے ایک بات پہلے چھیڑا تھا کہ ہمارے نوجوان بہت سے ایسی صلاحیت والے ہیں, اللہ نے ایسا دماغ دیا ہے ہمارے جو ہے ہندوستان کے اندر, اللہ نے وہ دماغ دیا ہے کہ یہ دماغ جو ہے دنیا کی امامت کی صلاحیت رکھتا ہے. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہمارے تمام وطنی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے سکھ ہو, عیسائی ہوں, چاہے جو ہے وہ برہمن ہوں, چاہے جو جس مذہب کے تعلق رکھتے ہوں. اللہ رب العزت نے ہمارے اس بھارت میں وہ صلاحیت دی ہے کہ یہ وشو گرو بننے کی طاقت رکھتا ہے ہمارا ملک. اللہ نے ایسا برین دیا ہے ہمارے ملک کے اندر, لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں یہ نشے کے عادی ہو کر, آپ کو پتہ ہے صاحب, یہ میں فیک نہیں رہا ہوں, میرے جیب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, ہم لوگوں نے تحقیق کی ہے اور یہ محقق بات ہے کہ بہت سے جو ہیں کالجوں کے پاس, یونیورسٹیوں کے پاس جو ہیں جو چائے کی دکانیں ہوتی ہے یا گول گپے کی دکانیں ہوتی ہے, اس میں باقاعدہ وہ ہوتی ہے نا خسخس جو ہوتی ہے, ڈرائی فروٹ میں ڈالتے ہیں خسخس, اس کا کوئی پھول ہوتا ہے یا اس کے چھلکے ہوتے ہیں خسخس کے, اس سے افیون بنتا ہے. یہ چائے میں اس کو ڈالا جاتا ہے, اور لوگ یہ اب وہ کہتے ہیں نا, ارے یار پورے شہر کی چائے پی, لیکن وہ فلاں صاحب کی جب تک چائے نہیں پیتے سکون نہیں آتا, کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملتی. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ چائے میں افیون ڈالا جاتا ہے یا وہ خسخس کے بیج ڈالے جاتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے وہ اس سے ایک نشہ اس میں بن جاتا ہے, اور وہ نشے کی لت اس کو لگ جاتی ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا. وہ اپنی چائے کو زیادہ اس کی بکری ہو جائے اس کے لیے یہ کام, یہ گندی حرکت وہ کرتے ہیں. یا گول گپوں کے اندر یہ پانی پوری کھاتے ہیں نا, اس میں اب وہ بچے بیچارے کھا رہے ہوتے ہیں, چرس اور افیون ان کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے, پھر آگے چل کر جو ہے وہ اسی کے عادی بن جاتے ہیں. اس لیے میری درخواست ہے ہمارے نوجوانوں سے, احتیاط کرے, اللہ کے واسطے احتیاط کرے, گھر کی چیزیں کھائے. آج کا یہ دور ہے دجالی دور ہے, ہر چیز میں دھوکہ ہے, ہر چیز میں دجالیت ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا, غور کیجیے آپ, اس میں دجالیت ہے. جو فاسٹ فوڈ ہے یہ ہے, اس میں دھوکہ ہے. اس لیے جتنا ہو سکے گھر کی چیز استعمال کریں, نشے اور چیزوں سے بچے ہم. اور دیکھو ایک حدیث میں سناتا ہوں, فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی زانی مرتے وقت ایمان کی حالت میں نہیں مرتا, کوئی شرابی موت کے وقت ایمان کی حالت میں نہیں مرتا. یعنی اگر کسی کا شراب کے نشے میں, ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ حادثہ ہوا روڈ کے اوپر, آن دی اسپاٹ آدمی ختم ہو گیا, اور جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ ڈرنک کیا ہوا تھا. اکثر انہی کے حادثے ہوتے ہیں, اکثر انہی کے, اگر حادثے ہوتے ہیں آپ سروے کریں گے تو 99% ان لوگوں کے حادثے ہوتے ہیں جو شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں. اور حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ شرابی شراب کے وقت ایمان والا نہیں ہوتا, اس کے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے. اور اب سوچئے, اللہ کی پناہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اللہ پورے انسانوں کی حفاظت فرمائے. اگر کسی کے جو ہے شراب کی حالت میں اگر اس کی روح قبض ہو گئی, شراب کی حالت میں اگر اس کے پاس موت آ گئی, تو گیا نا ایمان میرے بھائی. وہ ایمان جو جس کی وجہ سے جو جنت میں داخل کروائیں گا, جہنم سے بچوائیں گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم سب کو نصیب کروائیں گا, وہ ایمان گیا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, اللہ کے واسطے اگر اس گندی لت میں ہم پڑ چکے ہیں تو اس کو چھوڑ دو. اس کی بہت وعیدیں ہیں, میں اتنی وعیدیں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو وقت بہت چلا جائیں گا, لیکن مختصر عقل مندرہ اشارہ کافی, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اس سے پرہیز کرو اللہ کے واسطے. اگر آپ کو گٹکے کی عادت ہے, جو ہے اگر آپ کو شراب کی عادت ہے, آج ہی اس کو طلاق دے دو, اللہ کے لیے طلاق دے دو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میری اگر جان بھی نکل جائے تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. ایسا پکا ارادہ کرنا ہوتا ہے, جو ہے ہلکے پھلکے ارادے کا بات نہیں, بہت مضبوط آپ کو ارادہ کرنا ہوگا, بہت مضبوط ہمت کرنا ہوگی.
مر جاؤں گا مگر ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور لوگوں نے کیے ہیں صاحب. جب میں نے باتیں بتایا ہوں, میں ایک وقت میں کچھ میوات کے بندے تھے میرے, ان سے تعلقات ہوئے تھے. میوات کے بندے بیڑیاں بہت پیتے ہیں. جب ان کو میں نے باتیں بتایا نا, تو میوات کے 60 سال کے بوڑھے جن کی گٹیوں میں بیڑی پر جو ہے جیسے شراب گٹیوں میں پڑ جاتی ہے, یعنی رس بچ جاتی ہے, وہ بیڑیوں کے حقے کے عادی تھے. جب میں نے باتیں بتایا, توبہ کیے, کہا کہ, اور پھر بعد میں ملاقات ہوئی تو کہا کہ اتنے سال ہو گئے, اب آج تک ہم نے جب سے طلاق دی تھی بیڑی کو اور سگریٹ کو, آج تک ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. تو بھئی کرنے والے کے لیے جو ہے نا, تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. ہمت اگر جو ہے, ہمت کی جب تولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. اور اگر تم ہی نہیں چاہو گے, چھوڑنا نہیں چاہو گے تو صاحب نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو ہے ہماری درخواست ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ پوری امت سے اس گندگی کو ختم فرمائے. ہر نوجوان کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین. سوالات تم کر رہے ہو. مفتی صاحب ہمارے پاس کچھ کال بھی آئے, اس کال میں لوگوں کے سوالات تھے جو اپن نے قربانی کے جانور کو لے کے جو بنائے تھے قسط, اس میں کچھ لوگوں کے ایسے سوال ہے جو محروم ہوتے ہیں, ان کے اصال ثواب کے لیے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں, ابھی چونکہ الحمدللہ آج کی 1 ذی الحجہ ہے, آج جمعہ کا دن ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, تو اب قربانی بھی قریب آ رہی ہے. اس پر بھی ہم کو کچھ باتیں جو ہے بتانا ضروری ہے. تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, مرحوم کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے. جو ہمارے والدین ہیں, دادی ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں, ازواج مطہرات, ہم سب کی مائیں ہیں, امت کی مائیں ازواج مطہرات ہیں. امی جان عائشہ صدیقہ, امی جان خدیجہ, ان کی طرف سے بھی کریں ہم. ابھی میں ایک ہمارے جو ہیں تعلقات والے ہیں مدرسے میں, ان کے پاس گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمارے ایک ساتھی کی تشکیل کی ہے کہ اصحاب بدریین, جو بدری صحابہ ہے 313, کہ ان کی طرف سے تم 313 بکرے ذبح کرو اللہ کی راہ میں. میں نے کہا حضرت یہ تو بہت عجیب تشکیل ہے ماشاء اللہ, ہمیں تو آج تک سنی نہیں تھی. تو وہ کہا کہ ہاں میں نے ایسی تشکیل کیا, اور ماشاء اللہ ہمارے مدرسے کے بچوں کے لیے ان صاحب نے 313 بکرے بھیجا دیے کہ یہ جو بدری صحابہ تھے ان کے نام سے ہم قربانی. تو یہ بھی ہم کریں, اللہ نے اگر ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے, خود کی طرف سے بھی کریں. یہ نہیں کہ خود کی طرف سے نہیں کرنا, اگر ہم پر فرض ہے تو ہم پہلے اپنی طرف سے کریں, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمارے جو ہے آبا و اجداد ہیں, اور خلفائے راشدین ہیں, ازواج مطہرات ہیں, اصحاب اجمعین ہیں جو ہے, اور ہمارے اولیاء اعظام ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے خون کے قطرے قطرے پر ان کا احسان ہے, ہمارے بدن کے بال بال پر روئے روئے پہ حضرت کا احسان ہے. تو ان کی طرف سے قربانی کریں ہم, جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف سے قربانی کرے, ہے نا. اور جو ہے محبوب سبحانی, خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی طرف سے ہم قربانی کریں. یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم ان کے نام لے کے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک حصہ ایک نام کی طرف سے ہی جو ہے ہوں گا. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک حصے میں کئی نام جوڑ دیے, ایسا نہیں کر سکتے. ایک حصے پر ایک ہی نام چلے گا. ہاں, پھر یا اس کی شکل ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی کسی ایک آدمی کی طرف سے کر لو, کہ صاحب میں نے مظہر بھائی نے اپنی طرف سے ایک حصہ لے لیا, ایک تو ان پہ واجب ہے وہ ہو گیا, دوسرا ایک حصہ اپنی طرف سے لیا اور اس کا ثواب تمام مرحومین کو بخش دیا, تو پھر ویسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر نام چڑھانا ہے تو ایک حصے پر ایک ہی نام لگے گا, یہ مسئلہ ہے. مفتی صاحب ایک ہمارے دوست ہیں, ان کا ایک اور سوال تھا, جیسے قربانی نہ کر کے کہ ہم اس کو کسی غریب کو دے دیے یا سوشل ورک میں یوز کر لے اس پیسے کو, وہ جائز ہے؟ صاحب یہ تو جو ہے نا قربانی اور ذی الحجہ حج, یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ اکرام کی قربانی کیا ہے, تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا. انہوں نے تو ان کا جو واقعہ قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا اور کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں, ان کی سیرت میں بہت بڑی نصیحت ہے. تو کیا نصیحت ہے ان کے واقعوں کے اندر؟ وہ یہی نصیحت ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہے. اسلام عقلی گھوڑے دوڑانے کا نام نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے اس کو کر گزریے, آپ عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ. یہ جو باتیں نا ابھی بیچ میں لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں نے کیا یہ بھی بات اٹھائی تھی کہ بھئی جتنے مسجدیں ہیں نا تو مسجدوں کو وہ بنا دو کووڈ سینٹر, ہے نا, اور زکوٰۃ کے اس سے آکسیجن کے باٹلے خرید کے ارے بھائی سوشل ورک اپنی جگہ ہے, اسلام حکم کرتا ہے, سوشل ورکنگ کا اسلام حکم کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ وحب الی اللہ من, حدیث کے الفاظ ہے جیسا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ مخلوق کیا ہے, اللہ کی عیال ہیں,
اللہ کی فیملی کے لوگ ہیں، مخلوق جو ہیں. اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہو، چاہے وہ انسان ہو کہ جانور ہو، ہے نا. تم زمین والوں پہ رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کریں گا. خدمت خلق کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو قربانی کا حکم مستقل عبادت ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 3 دنوں کے اندر جو قربانی کے ایام ہیں، قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، چاہے وہ بیت اللہ کا طواف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو، نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا کیوں نہ ہو. جتنا اللہ کے ہاں محبوب عمل قربانی ہے، اتنا اس کی ٹکر کا کوئی عمل قابل اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے. میری باتوں کو سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ طواف کرنا غلط ہے اس وقت، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 3 دنوں میں اللہ کو جتنا محبوب عمل قربانی کرنا ہے، اس کے مقابل کا کوئی دوسرا عمل اس کے مقابل کا نہیں ہے. اللہ کو سب سے زیادہ عمل وہ قربانی والا عمل پسند ہے ان 3 دنوں میں. لوگ تو پھر دیکھو، اب بہت سے لوگ جو ہے نا، اب ایک کو میں نے داڑھی رکھنے کا کہا کہ صاحب داڑھی جو ہے یہ اسلام کے اندر واجب ہے، تو لوگ پکچر کے ڈائلاگ مارتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا، وہ اعجاب کل ذی رأی علی رأیہ، ہر شخص اپنی رائے پہ گھمنڈ کرے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح، باقی تم قرآن کی بات پیش کر رہے ہو کہ حدیث کی بات پیش کر رہے ہو، اور ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم جو بول رہے ہیں نا وہ صحیح ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل دیتا ہے. تو یہ قیامت کی علامت ہے، فتنوں کے دور کی علامت ہے کہ انسان اپنی رائے پہ گھمنڈ کریں گا. اب وہ کہا تو وہ صاحب کہ وہ کیا انہوں نے کوئی ڈائلاگ مارا تھا پکچر کا کہ دین میں داڑھی ہے اور داڑھی میں دین نہیں ہے. یعنی تم سارا دن داڑھی میں تلاش کرو تو ایسا نہیں ہے بھائی، دین میں داڑھی ہے. تو پھر یہ بات تو یہاں پہ نہیں رکتی صاحب، پھر بات تو آگے بڑھتی کہ بھی دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں ہے. پھر لوگ آگے کہیں گے کہ دین میں روزہ ہے، روزے میں دین تھوڑی ہے. پھر لوگ آگے بڑھیں گے کہ دین میں کلمہ ہے، کلمے میں دین نہیں ہے. پھر تو اسلامی چھوڑ دو، پھر تو رہا ہی کیا ہے. تو میرے بھائیوں دیکھو، یہی ہے کہ عقلی گھوڑے دوڑانے کا نام اسلام نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت جو ہے کہ ان کو حکم ہوا ہجرت کرنا ہے، بس اللہ کا حکم ہے ہجرت کر لیے. حکم ہوا آگ میں کودنا ہے، کود گئے، اللہ کا حکم ہے. حکم ہوا بیوی بچے کو جو ہے چھوڑ دینا ہے ایک سنگلاخ وادی کے اندر، اللہ کا حکم ہے، عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے، چھوڑ دیے. حکم ہوا کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، تو بس سر جھکا دیے، بچے کے گردن پہ چھری چلا دیے. تو عقلی گھوڑے دوڑانے کا نام اسلام نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے اس پہ. قربانی ایک مستقل عبادت ہے. اگر کوئی جو ہے قربانی کے جانور کتنے کا آ رہا ہے، ایک مثال کے طور پہ 10,000 روپے کا آ رہا ہے، 10,000 کا آ رہا ہے. اب کوئی 10,000 روپے کی قربانی کر رہا ہے اور دوسرا بندہ قربانی نہیں کر رہا ہے اور $10,000 خرچ کر رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ گنہگار ہے، اور وہ 10,000 روپے خرچ کرنے والا وہ اللہ کے ہاں جو ہے محبوب بندہ ہے. اللہ کو اس پر پیار آئے گا، اللہ اس کو ثواب دیں گے. اور حدیث میں ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ اتنا ملعون و مبغوض ہے کہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے وہ شخص. اس لیے قربانی جو ہے قربانی ہی کرنا اس وقت ضروری ہے. ہم اس کے پیسوں کو کسی اور کام میں لگا نہیں سکتے. اس کام کے لیے بہت سارے جو ہے دوسرے فنڈ ہے، اس میں لگاؤ، سوشل ورک کرو، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن قربانی روک کر آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے. اور ایک آخری بات میں کہ ذی الحجہ کا آج کی پہلی تاریخ ہے. ان ایام میں اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھے کہ یہ نیکیوں کے دن ہیں اور نیکیوں کی راتیں ہیں. ہر رات کا ثواب عبادت کرنے کا شب قدر کے برابر ہے، اور ہر دن میں روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. اور اس میں جو یوم عرفہ کا جو دن آئے گا، وہ یوم عرفہ کا دن تمام سال بھر میں تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا بادشاہ ہے. لہٰذا میرے بھائیوں ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ان ایام کو یوں ہی ضائع نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے اس کو کام میں لے آئے، خوب عبادتیں کریں، اور خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا ہم اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ان ایام کو جو ہے صحیح اپنی عبادت میں اور اپنے جو ہے من چاہی جو ہے کاموں میں ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطا سے درگزر فرما. اے رب کریم، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا امید رکھتے ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. جو ہمارے حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی تمام دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کے حادثوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام امت مسلمہ کو اور ہر نوجوان کو اے اللہ نشے کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. شراب سے اور جو ہے چرس گانجا سے
اور جو ہے بیڑی سگریٹ گٹکھا سے اور ہر جو ہے نشے اور چیزوں سے اے اللہ تو بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما۔ ربنا علیک توکلنا و الیک نبنا و الیک المصیر، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ماشاء اللہ ہمارے مفتی صاحب نے جو نشے کو لے کر نصیحت دی، تو آپ ہر کسی کو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ اس نصیحت پر آپ عمل کریں، کیونکہ دیکھنے والے جو بھی ہمیں آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے ایسی سیکھ لیں کہ مفتی صاحب نے جو بیان کرے نشے کو لے کر تو آپ اس پہ عمل بھی کریں اور ہر کسی میں یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں، تاکہ ہر ایک جو انسان آج کے جو نوجوان بچے نشے میں مبتلا ہیں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ میں الوداع لیتا ہوں کیمرہ مین اظہر شیخ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے CBN نیوز 18 میں صبح کی روشن کرنے۔ اللہ حافظ۔